بولتے ہوئے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ ان کی پیپ جو ہے اور ان کا خون جو ہے وہ اس وادی میں جمع ہوگا جہاں کے جو وائل میں ہوں گے نا ان لوگوں کو پینے کے لیے وہ پانی کی طرح وہ ملے گا جو پورے سارے دوزخیوں کی پیپ اور خون ہے، اور کھانے کو ان کو تھور کا درخت جو ہوتا ہے نا، جو آپ سمجھے کانٹے دار جھاڑیاں. یہ میں اس لیے آپ کو لفظوں میں بتا رہی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ نہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہاں پہ آپ دیکھیے کتنی چیزوں میں ہم تخفیف کرتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزوں تو اپنی سائڈ پہ کر دیں. یہ چیزیں جو ہماری عام زندگی میں جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں کئی دفعہ وہ بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. اور اتنی بڑی وعید ہے، یہاں پہ کسی کافر کا ذکر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کافروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا جو منافق ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر ایسی بات آتی ہے تو ہم ان کے اوپر لے جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا. یہاں پہ آپ دیکھیے گا آج کی کلاس بہت غور سے سننے والی اور بہت عمل میں ڈھالنے والی کلاس ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، کہ ویل ہے. اب آپ دیکھیں ویل کا لفظ سب سے پہلے آپ سمجھے کہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا جنت میں درجات ہوں گے، جتنے خوبصورت عمل ہوں گے، جتنے زیادہ محنت ہم نے اپنے نیک اعمال میں کی ہوگی، بھاگ رہے ہوں گے سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہوں گے، اسی طرح سے پھر جنت میں درجات ہوں گے. اسی طرح سے دوزخ میں بھی ڈیفرنٹ درجات ہیں جن کو کہتے ہیں ڈیفرنٹ وادیاں ہیں. جیسا جیسا جس کا کردار ہوگا، جیسے جیسے جس نے کسی کے اوپر زیادتی کی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جیسے جنت کے درجہ وہ ہوتے ہیں دروازے، کہ ہر دروازہ جیسے روزے دار کو وہ دروازہ پکارے گا، جو نمازی ہیں ان کو وہ پکارے گا، جو حقوق و فرائض کا خیال رکھنے والوں کو اس کا دروازہ پکارے گا. اسی طرح سے دوزخ کی بھی وادیاں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا بتایا کہ ایک وادی دوزخ میں ہے جس کا نام ویل ہے. ویل وہ وادی ہے جس سے دوزخ کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں. اتنی خوفناک وہ وادی ہے جس میں سارا جو دوزخ میں لوگ ہوں گے نا، اللہ بولتے ہوئے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ ان کی پیپ جو ہے اور ان کا خون جو ہے وہ اس وادی میں جمع ہوگا جہاں کے جو وائل میں ہوں گے نا ان لوگوں کو پینے کے لیے وہ پانی کی طرح وہ ملے گا جو پورے سارے دوزخیوں کی پیپ اور خون ہے، اور کھانے کو ان کو تھور کا درخت جو ہوتا ہے نا، جو آپ سمجھے کانٹے دار جھاڑیاں، کھانے کے لیے ان کو کانٹے دار جھاڑیاں ملیں گی. اور یہ وہ وادی ہے جس سے دوزخ خود پناہ مانگتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس وادی میں جاؤ گے؟ ویل للمطففین. مطففین جو ہے نا، تفیف کہتے ہیں بہت حقیر، چھوٹی، مطلب اتنی چھوٹی سی بےایمانی سمجھ لیں. جیسے کہتے ہیں نا ڈنڈی مارنا، پاکستان میں آپ دیکھیں ہم اگر اردو میں بولتے ہیں کہ ڈنڈی مار لی کسی کا چھوٹا حق. دیکھو ایک تو بڑا گناہ ہوتا ہے نا، یوزیلی ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا بڑے گناہ تو دیکھ کے بھی پتا چلا یار ان کو اللہ نہیں یاد آتا یہ کیا کیسے ظلم کریں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ خطاب کیا ہے جو چھوٹی تخفیف کرتے ہیں، جو چھوٹی ڈنڈی مارتے ہیں نا، ان کے لیے آپ سوچیں ان کے لیے ویل ہے. ان کے لیے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، عام پریکٹسنگ مسلمان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزے دار ہو، تم راتوں کو جاگنے والے ہو، لیکن اگر تم کسی کے حق میں تخفیف کرو گے تو پھر تمہیں وائل میں جانا ہوگا. اللہ اکبر، یہ وہ دن ہوگا. دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں اگر اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ اتنی بڑی آیا ہے کیونکہ وائل ہے اس کے لیے نا، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم یوزلی اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ دیکھیں ایک حق ہے، ایک فرض ہے. فار ایگزامپل میں ہوں ایز اے مدر، میں سوچتی ہوں کہ میرا یہ حق ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ میری عزت کریں، رائٹ، میری خدمت کریں، اور میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں. تو حقوق و فرائض جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کہیں نہ کہیں کمی ہوگی تو دوسری طرف ظلم ہوگا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چھوٹے سے چھوٹی بات کو بیان کیا. فار ایگزامپل دیکھیں جب ہم حقوق و فرائض کی بات کرتے ہیں نا، اب دیکھیں ہمارے
شادی جب ہوتی ہے، نکاح نامہ لکھا جاتا ہے، اس میں مہر جو ہے وہ ایک عورت کا حق ہوتا ہے نا. تو ہماری سوسائٹی میں ہم کیا کرتے ہیں، مہر تو ملنا تو دور کی بات ہے، اس کو زبردستی معاف کروا دیتے ہیں. یہ تخفیف ہوتی ہے. یہ اس کے علاوہ یہ ویل للمطففین ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، اگر بیٹی کو جہیز دے کر اس کو پھر اس کی جو جائیداد ہوتی ہے اس کو وراثت سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ وراثت جہیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو کہنا نہیں تھا نا دینے کا. یہ تو ہماری سوسائٹی میں ہم نے بنایا، ایک رسم بنائی. اپنی وراثت میں حصہ دینا بیٹی کا حق تھا، جس سے انہوں نے اس کو تخفیف کر دی. اگر بیٹا بیٹی ہیں، بیٹی کو کے ساتھ ایسا سلوک کیا، بیٹے کو زیادہ بڑا کر دیا، یہ تخفیف ہوتی ہے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں کہیں پہ، آپ نے فار ایگزامپل 10 to 7 اپنی جاب کے لیے اپنے آپ کو کمٹ کیا ہوا ہے، اس جاب میں بیٹھ کے آپ اپنے گھر کے کوئی کام کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے اپنے دوست کو فون کر لیا، چلو میں تو بور ہو رہا تھا، میں نے یہ اخبار پڑھ لیا، میں نے یہ نیوز دیکھ لی، میں نے فون کر کے یہ دیکھ لیا. آپ نے تخفیف کر دی. یہ میں اس لیے آپ کو لفظوں میں بتا رہی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ نہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہاں پہ آپ دیکھیے متففین کو جب آپ کھولتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں، یہ اگر کوئی کسی کا حق نہیں دے گا نا تو اس پہ ظلم کرے گا. اور جو مظلوم ہوتا ہے نا، وہ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے فار ایگزامپل بہنیں ہیں، ان کو حصہ نہیں مل رہا وراثت میں. اب وہ کیا کرے گی؟ بھائی فار ایگزامپل اس گھر میں رہ رہا ہے جس میں ماں باپ تھے، تو اس کے بعد ان کی فوت ہونے کے بعد وہ کہے گا جی میں تو گھر جب بکے گا تو تب حصہ دے دوں گا. اس میں بکے گا کب، کس وقت؟ وہ تو قابض ہو کے بیٹھ گیا نا اس کے اوپر. اس میں بھلے وہ فوت ہی ہو جائے جن کو حصہ ملنا، اس کی اولاد کو پھر کس نے دینا ہوتا ہے حصہ؟ وہ قابض بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی غلط کرے. اور بہنیں کیا کریں گی؟ فار ایگزامپل اگر بھائی بھی ہیں، بہنیں ہیں جن کو حصہ نہیں مل رہا، وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی رشتہ جائے گا تو چلو ہم معاف کر دیتے ہیں. کتنی چیزوں میں ہم تخفیف کرتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزوں تو اپنی سائڈ پہ کر دیں. یہ چیزیں جو ہماری عام زندگی میں جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں، کئی دفعہ وہ بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اب دیکھیے ہمارے بازاروں میں، پاکستان انڈیا میں، آپ کو پتہ ہے نا، جب ہم کپڑا لینے جاتے ہیں تو ہم چیخ ہی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پلیز کپڑا صحیح طرح سے ناپنا. مطلب کھینچ کے اگر ناپو تو کتنا اتنا صحیح، زیادہ سے زیادہ بے ایمانی ہوگی نا. لیکن آپ دیکھیں ہر بندے کے ساتھ، ہر گاہک کے ساتھ کرتے کرتے یہ بڑی بڑی ہوتی ایوری ڈے کرتے جائیں، آخر میں قیامت میں پہاڑ جتنے گناہ اپنے سر کے اوپر لے کے بیٹھ جائیں گے. یہ تخفیف ہوتی ہے. بعض دفعہ ناپ تول میں وہ جو پیمانہ ہوتا ہے اسی کو اس طرح کا بنا کے رکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ کی اتنی صفائی کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا گاہک کو کہ یہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا. بعض دفعہ کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں فار ایگزامپل گاڑی تھی، گاڑی بیچی، اس پہ ڈنٹ تھا یا کچھ بھی تھا، اس کو کور کر کے کوئی ایسا بیچ جائے تو دوسروں کو کیا ہوا، یہ تو اتنا اسمارٹ ہے، پاگل بنا کے آرام سے پورے پیسے لے آتا ہے، یہ وہ از ویری اسمارٹ. ہی از ناٹ ویری اسمارٹ. یہ تخفیف ہے. جو اس نے چھپایا، اس نے گناہ کا کام کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ تو اپنی جگہ گناہ ہے، ان کی سزا اپنی جگہ ہے. جو نماز نہیں پڑھے گا، جو روزہ نہیں رکھے گا، جو یہ کرے گا وہ کرے گا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ جنہوں نے حق دینے میں تخفیف کی نا، تھوڑی سی بھی چھوٹی اس کو کمی کر دی، اس کو ویل کی وادی میں جانا ہوگا قیامت کے دن. اللہ اکبر. آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارا چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے. کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.